پاکستان میں بہت سی مذہبی اقلیتیں رہتی ہیں، لیکن مذہبی اقلیتوں کو اگر ہم اقلیت سمجھ کر ڈسکورس میں بھی اقلیت کی ہی جگہ دیں تو آئی تھنک وہ ایک زیادتی ہوگی. لوک سجاگ کی یہ پوڈ کاسٹ ایک کاوش ہے کہ ہم ان آوازوں کو مین اسٹریم کریں، آپ کے سامنے لائیں جو شاید آپ کی نظر سے پہلے نہیں گزر پاتی. آج ہمارے ساتھ موجود ہیں رومانہ بشیر. تھینک یو سو مچ آپ کے آنے کے لیے. تھینک یو. مس رومانہ جو ہیں وہ فاؤنڈنگ ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہیں پیس اینڈ ڈیولپمنٹ فاؤنڈیشن کی، جہاں پر 25 سال سے زیادہ کا کام ہے ان کا پیس بلڈنگ پر. مس رومانہ پنجاب کمیشن آن دا اسٹیٹس آف ویمن کی بھی ممبر رہی ہیں 2014 میں. اس کے علاوہ مس رومانہ نیشنل لابینگ ڈیلیگیشن کا بھی پارٹ ہیں، جہاں پر مختلف حکومتی اداروں کے ساتھ ریلیجس مائنورٹیز کے ہیومن رائٹس کے مسائل کے اوپر لابینگ ایڈوکیسی کا کام ہے. ایک اور بہت ہی پرومیننٹ کام جو مس رومانہ کی پروفائل میں شامل ہے وہ یہ ہے کہ 2012 میں مس رومانہ کو پوپ بینیڈکٹ XVI نے پونٹیفیکل کاؤنسل فار انٹر ریلیجس ڈائیلاگ میں نامینیٹ کیا، اور یہ پہلی خاتون تھی پاکستان سے جو کیتھولک چرچ کی ممبر ہیں اور اس لیڈرشپ پوزیشن کے اوپر پاکستان کو ریپرزینٹ کیا. سو آپ سب سے پہلے تو ہمیں آئی تھنک اسی کے بارے میں بتائیے کہ بطور اس اتنی بڑی اس پوزیشن کے اوپر آپ کہ کیا آپ کو لگتا ہے، کیسا محسوس ہوتا ہے کہ آپ کو وہاں پر اپوائنٹ کیا گیا اور وہاں پر کیا کچھ آپ نے کنٹریبیوٹ کیا؟ فاطمہ، یہ گریٹ آنر تھا فار پاکستان اور فار می ایز ویل. بڑا اچھا لگا مجھے. میں تو بالکل بے خبر تھی. صرف میری جو کام ہے پیس بلڈنگ کے لیے، اس کو پتہ نہیں کئی سالوں سے ویٹیکن مانیٹر کر رہا تھا. اور پوپ جس انسان کو ڈائریکٹ اپوائنٹ کریں کسی بھی پوزیشن کے لیے، یہ گریٹ آنر کی بات ہے. تو میں تو سمجھتی ہوں کہ یہ پاکستان کے لیے بڑی بات تھی کہ ایک عام بندی لے پرسن اور اس کو اپوائنٹ کیا گیا فار انٹر ریلیجس ڈائیلاگ کاؤنسل. اور یہ کاؤنسل کا اسپیشل جو آبجیکٹیو ہے وہ ہے بھی کرسچن مسلم ریلیشن شپ کو جو ہے اسٹرانگ کرنے کے لیے. تو وہاں کا جو ویٹیکن کا میڈیا تھا اس دن، وہاں ہیڈ لائن یہ تھی کہ پوپ ہیز اپوائنٹڈ اے لے لیڈی فرام پاکستان فرسٹ ٹائم ان دا کاؤنسل، رومانہ بشیر. تو ہمارے ہاں آپ کو پتہ ہے کہ ہمارا کلچر ہے نا ٹورڈز ویمن، ہمارے ہاں اس طرح سے میں کہنا یہ ساتھ یہ بھی بتانا چاہتی ہوں کہ چرچ نے یہاں مجھے اس طرح سیلیبریٹ نہیں کیا اور اس لیول پر جا کے ریکگنائز بھی نہیں کیا، بلکہ یہ فور 5 ایئرز یہ پوزیشن میں نے ہولڈ کی. تو مجھے کسی چرچ لیڈر نے، کیتھولک کی بات کر رہی ہوں، کسی چرچ لیڈر نے مجھے اوور کپ آف ٹی بلا کے بھی یہ نہیں کہا تھا کہ مبارک ہو اور بہت بڑا کام ہے، بہت بڑی ریکگنیشن ہے. ایون ان کیتھولک چرچ بھی خواتین لیڈرشپ پوزیشن کے اوپر بہت کم ہیں اور مطلب نہ ہونے کے برابر ہیں. تو پاکستانی اور ایک پاکستانی خاتون، ایک کیتھولک خاتون اس پوزیشن کے اوپر، یہ تو آئی تھنک صرف چرچ کو ہی سیلیبریٹ نہیں کرنا چاہیے تھا، یہ تو پورے کمیونٹی کو بھی کرنا چاہیے تھا. اچھا مس رومانہ، ایک سوال میرا ہے، آپ نے کیوں پیس بلڈنگ کے اوپر کام کو چوز کیا؟ واز اٹ کہ آپ کو لگا کہ یہاں پر ضرورت ہے، یا پھر یہ کہ یہ ایک آپشن تھا جو آپ کو لگا کہ یہاں پر ایگزسٹ کرنا جو ہے وہ تھوڑا سا شاید ریلیٹیولی ایزی ہوگا، کہ میں پڑھاتی ہوں لوگوں کو کہ کیسے آپ نے پیس مینٹین کرنا ہے، یا سکھاتی ہوں کہ کیسے پیس مینٹین کرنا ہے؟ اس کو اپنا کیوں کیریئر میں کیوں لیا، یا میں اس کام کو ہی کیوں کرنے کے لیے آئی، اس کی بالکل یہ ریزن نہیں تھی کہ یہ مجھے ایزی لگا. اس کی بالکل یہ ریزن نہیں تھی کہ مجھے لگا کہ مائنورٹیز کو یہی کرنا چاہیے. مجھے بالکل کسی نے بھی یہ نہیں کہا کہ آپ کو یہ کرنا چاہیے، بلکہ میں نے خود سوچا کہ مجھے یہ کرنا ہے. کیوں کرنا ہے اس کی ریزن تھی کہ جب میں کلاس 8 میں نے جس اسکول سے پاس کیا وہاں سائنس گروپ نہیں تھا. آگے 9th میں مجھے سائنس گروپ میں جانا میں چاہتی تھی. جب میں دوسرے اسکول میں گئی، سرٹیفکیٹ لے کر گئی، پرنسپل تب نیشنلائزیشن ہو چکی تھی کرسچن انسٹیٹیوشنس کی، تو ابھی تک پرانی مینجمنٹ جو تھی وہ تھی، تو نن تھی اس اسکول کی پرنسپل. تو جب میں نے ان کو جا کے شیئر کیا، میرا رزلٹ پریویس بہت اچھا تھا، جب انہوں نے وہ دیکھا تو انہوں نے کہا جی موسٹ ویلکم، میں آپ کو سائنس گروپ میں ایڈ کروں گی، آپ آ جائیں. جب میں گئی تو انہوں نے اپنے ہی آفس میں
سائنس ٹیچر کو بلایا جو سائنس سبجیکٹس اسپیشلی پڑھاتی تھی، تو ان کو بلایا، بتایا کہ یہ بچی ہے، یہ انرول ہوئی ہے نئی اسکول میں، تو آج سے یہ آپ کے سائنس گروپ میں بھی یہ ایڈ ہوگی. اور انہوں نے پرواہ کیے بغیر کہ وہ ان کی باس ہیں، پرنسپل ہیں، یا ایک اسٹوڈنٹ بھی سامنے ہے، تو ایک آؤٹ آف رسپیکٹ جو ہے آپ ٹاک نہیں کر سکتے پرنسپل کے ساتھ. انہوں نے بالکل سب کچھ سائڈ پہ رکھا اور ان کا نو وے، میں اس کرسچن بچی کو اپنے گروپ میں نہیں لوں گی. اور وہ کہہ کے اپنا اسپیشلی پاؤں زمین پر مار کے اور وہ باہر چلی گئی. اور میں کیونکہ اتنا چھوٹا بچہ، میں تو بالکل ڈر گئی اور میرے آنکھوں میں بالکل موٹے موٹے آنسو، اور میں نے پرنسپل کو دیکھا، مجھے لگا کہ میں کیا کروں گی، میں پیچھے اسکول میں بھی نہیں جا سکتی، میں کدھر جاؤں گی. خیر پرنسپل جو تھیں، سسٹر تھیں، انہوں نے میرے سر پہ ہاتھ، انہوں نے کہ بیٹے ٹیچر بہت اچھی ہیں، اب کسی وجہ سے ان کا موڈ اچھا نہیں ہے، وہ پڑھائیں گی آپ کو، ڈونٹ وری، آپ کل سے اسکول جوائن کر لیں. میں نے اسکول جوائن کر لیا. تو جب میں آئی کلاس میں تو میری ٹیچر نے مجھے بالکل نہیں بلایا، میرا نام بھی نہیں پوچھا، مجھے ہیلو بھی نہیں کیا. اور میرے آنے سے پہلے انڈرسٹوڈ تھا، جب میں نے انوائرمنٹ دیکھا کلاس روم کا، انڈرسٹوڈ تھا کہ میرے لیے چیئر نہیں تھی، سب بچے بیٹھے تھے، میں کھڑی تھی. مجھے کسی بچے نے بھی ہیلو نہیں کیا اور میں بالکل کھڑی تھی. اور اس کے بعد 3 months تک یہ ایکسرسائز ہوئی میرے ساتھ کہ اگر میں سائنس روم میں سب بچوں سے پہلے بھی چلی جاتی تھی، سب کرسیاں بھی خالی ہوتی تھی، تو آئی واز ناٹ الاؤڈ ٹو سٹ فار 3 months. وہاں پر موسٹلی مسلم بچے تھے، موسٹلی مسلم بچے، مسلم ٹیچر. لیکن اس 3 month کے اندر ہر روز میں گھر جاتی تھی اور چھپ کے میں بہت روتی تھی رات میں. اور رات میں میں کہتی تھی کہ کبھی صبح ہی نہ ہو اور مجھے اسکول جانا نہ ہو. پھر میں سوچتی تھی کہ نہیں مجھے جانا ہے، مجھے پڑھنے کا بہت شوق تھا، مجھے جانا ہے، تو میں چلی بھی جاتی تھی. لیکن میں سوچتی ہوں کہ ہر بچہ اتنا کمیٹڈ نہیں ہو سکتا نا، اسی لیے بہت سارے بچے ہوں گے جو ایسے بیٹر ایکسپیرینس کے بعد اسکول سے ڈراپ ہو جاتے ہیں. تو میں آپ کے کویشچن کی طرف واپس، تو یہ باتیں، اس کے علاوہ کئی اور، لیکن یہ جو بات ہے اس نے، کیونکہ تب میں بڑی ہو چکی تھی، مجھے سمجھ آ رہی تھی یہ کیا ہے. پھر میں نے کنیکٹ کیا وہ اپنے بچپن والی بھی چیز. مجھے یہ لگا کہ کیونکہ میں نے یہ سفرنگ سے میں گزری ہوں، تو میں اس ایشو کو بھی ان ڈیپتھ انڈرسٹینڈ کرتی ہوں. تو اس لیے جب میں اس پر کام کروں گی تو میں اس سفرنگ سے لوگوں کو نکالنے کے لیے اور سفرنگ سے بچانے کے لیے زیادہ اچھا کنوے کر سکتی ہوں میسیج. اسی لیے جب میں پیس بلڈنگ پڑھاتی ہوں تو میں اس کو انٹرفیتھ ہارمنی کی طرف جب لوگ لے کر جاتے ہیں تو میں اس کی بڑی ڈفرینٹ ڈیفینیشن، بڑی سمپل ڈیفینیشن دیتی ہوں. اور وہ کیا ہے ڈیفینیشن، اگر آپ ہمیں بھی سمجھائیے. میں یہ کہتی ہوں کہ انٹرفیتھ ہارمنی کا مطلب یہ نہیں کہ آپ مختلف مذاہب کا کوئی مکسچر بنائیں اوکے، اور لوگوں کو کہیں کہ اچھا یہ میں نے ہر مذہب اس گلاس میں ڈال کے اس کو ہلا کے میں نے ایک مکسچر ایسا تیار کیا کہ مختلف مذاہب کے لوگ مل کر رہ سکتے ہیں. یہ کوئی ایسی بات نہیں، بلکہ یہ ایک ایسی بات ہے کہ آپ مذاہب کو اکٹھا نہیں کر سکتے، آپ مذاہب کے ماننے والوں کو اکٹھا کر سکتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے، بڑی کلیئرٹی کے ساتھ. اس لیے میں یہ کہتی ہوں کہ ہارمنی، انٹرفیتھ ہارمنی کا مطلب یہ نہیں کہ آپ اپنی ریلیجس آئیڈینٹی پر کوئی تھوڑا کمپرومائز کر کے ایک دوسرے کو اکوموڈیٹ کریں. نو، بلکہ آپ اپنی آئیڈینٹی پر کھڑے رہیں، قائم رہیں اور ایک دوسرے کی آئیڈینٹی کو جس طرح وہ ہے ایز اٹ از ایکسیپٹ کریں، اور وہ جو ریلیجس ڈفرینس کی لائن ہے اس کو انڈرسٹینڈ کریں. کیا آپ کو ایٹیٹیوڈز نظر آئے جو آپ کو لگا کہ ابھی تک آپ کے ایکسپیرئنس میں مین چیلنجز ہیں، مین نظریے ہیں جو آپ کو بار بار فیس کرنے پڑتے ہیں لوگوں کے، چاہے وہ مذہبی لیڈر ہوں، چاہے وہ ایکٹیوسٹ ہوں، ٹیچرز ہوں، کمیونٹی لیڈرز ہوں، کیا مین چیلنجز ہیں؟ میں نے کیونکہ اتنے لوگ ٹرین کیے ہیں، اتنے کیا میں ان کو گن نہیں سکتی ہوں. جو تو میری ٹریننگز میں سے گزرے ہوئے لوگ ہیں، جب میں ان سے ملتی ہوں تو ان کا جو کہنا چاہیے تھنکنگ پیٹرن ہے
وہ مجھے بہت ڈفرینٹ نظر آیا، چینج نظر آیا، اور میں نے ایسے ایکسپیرینسز کیے، مجھے بڑا اچھا لگا، اور مجھے لگا کہ یہ میرے کام کی اچیومنٹ ہے۔ گجرانوالہ کے ایک گاؤں تھا، وہاں پر دسمبر کے مہینے کے اندر بہت سردی میں اس گاؤں کے رہنے والے کچھ ان کے جو مسلم نیبرز تھے، ریلیجس لیڈرز، انہوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ ہم کچھ کرسچنز کے گھروں کو یہاں سے نکال دیتے ہیں، ان کو توڑ دیتے ہیں اور ان کو جانے کے لیے کہہ دیتے ہیں، اور یہاں پر ہم اپنی کوئی مدرسہ کچھ اور چیزیں بنائیں گے۔ تو انہوں نے جب ان کے دروازوں کو، دیواروں کو توڑنا شروع کیا، تو جو ہمارے ٹرینڈ ریلیجس لیڈرز تھے مسلم، انہوں نے جا کے اس گاؤں کے مسلم ریلیجس لیڈرز کو جا کے کہا کہ ہم ایسا نہیں ہونے دیں گے، اچھا، یہ آپ نہیں کر سکتے۔ اور وہ ان کو ایجوکیٹ کر رہے تھے کہ اگر آپ نے یہاں کوئی ماسک بنانی ہے یا مدرسہ بنانا ہے تو آپ کسی کا گھر توڑ کے وہ جگہ نہیں لے سکتے، آپ اس کے لیے جگہ خریدیں اور پھر بنائیں۔ اور یہ مسلم تھے؟ یہ مسلم کہہ رہے تھے مسلمز کو، اور میں بھی تب تک مجھے رات ہو گئی وہاں پہنچنے تک، تو تب میرے ساتھ مسلم ریلیجس لیڈرز چل کر جا رہے تھے کرسچنز کے پاس۔ جب ہم گئے، کمیونٹی کے لوگ جو ہیں وہ ایک کھلے صحن میں اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، سردی تھی اور 23 دسمبر ہو چکا تھا اور ایک دن کے بعد کرسمس تھا، اور لوگ بڑے پریشان تھے۔ اور میرے سے بھی زیادہ اونچی آواز میں جو ہمارے مسلم ریلیجس لیڈرز تھے، انہوں نے لاؤڈ سپیکر میں بات کی اور انہوں نے کہا کہ ہم یہاں کھڑے ہیں اور ہم اپنے کرسچن بہن بھائیوں کے ساتھ ہیں، ہم ان کے ساتھ ایسا کچھ نہیں ہونے دیں گے۔ رومانہ، آپ کافی عرصے سے کام کر رہی ہیں، 25 سال سے زیادہ ہو گیا ہے آپ کو اسی چیز پر کام کرتے ہوئے۔ آپ کو کیا بیہیویئر چینجز ہیں اس ملک کے جو آپ نے دیکھے ہیں؟ آپ کو لگتا ہے کہ ایکسٹریمسٹ بیہیویئرز جو ہیں وہ زیادہ ہوتے جا رہے ہیں یا کم ہو رہے ہیں؟ ایک تو ہے صرف آپ کی ٹریننگز کے حساب سے، بٹ اس کے علاوہ بھی جنرلی بطور قوم ہم کس ڈائریکشن میں جا رہے ہیں؟ اگر اس کے اوپر آپ تھوڑا سا بتائیے۔ ایسا لگتا ہے کہ جب آپ ٹاپ لیول سے ڈسکرمنیشن ڈرائیو کرتے ہیں تو ٹاپ ٹو باٹم اس کا امپیکٹ تو جائے گا نا، اور انفارچونیٹ ہے یہ ہمارے ساتھ کہ ہم ڈسکرمنیشن ڈرا کرتے ہیں فرام دا ٹاپ لیول، اس کا امپیکٹ بھی زیادہ اس ہوتا کا ہے۔ امپیکٹ بہت زیادہ ہے۔ وہ اس لیے ہے کہ جب ہمارا کانسٹیٹیوشن ہمیں ایکول سٹیزن شپ دے رہا ہوتا ہے ایک سائڈ سے، اور دوسری سائڈ سے وہ ایکوالٹی لے رہا ہوتا ہے واپس۔ 25 آرٹیکل مجھے بتائے گا کہ میں ایکول سٹیزن آف پاکستان، ٹھیک ہے، ایز مائی سسٹرز اینڈ بردرز فرام میجورٹی سائڈ، لیکن دوسری طرف ہی مجھے اسی آئین کے اندر آرٹیکلس بتا رہے ہوتے ہیں، 41 بتاتا ہے مجھے کہ پریزیڈنٹ کین ناٹ بی اے نان مسلم، پھر 91 بتاتا ہے کہ جی پرائم منسٹر کین ناٹ بی اے نان مسلم، ہاں، اور پھر ایک لمبی لائن کی پوسٹ کی جو پھر مجھ سے دور چلی جاتی ہیں۔ میں کیوں نہیں سوچ سکتی؟ مجھے سوچنا چاہیے، میں پاکستانی ہوں، لیکن دوسری طرف مجھے لیگل گراؤنڈز پہ بتایا گیا کہ یو کین ناٹ۔ دیوالی پہ جاتے ہیں، ہولی پہ جاتے ہیں، بلاول بھٹو جاتے ہیں، نواز شریف جاتے ہیں، مریم نواز جائیں گی، سارے لیڈر جتنے ہیں آپ کے وہ کافی سیلیبریشنز تو کرتے ہیں۔ تو یہ سیلیبریشنز جو ہیں یہ سمبولک ہے نا، جو کنکریٹ سٹیپس ہیں وہ لینے کی ضرورت ہے نا، اس کے لیے پولیٹیکل ول چاہیے، اور پولیٹیکل ول یہ ہے کہ اگر ایکول سٹیزن شپ، انکلوسیو سوسائٹی ہم نے انشور کرنی ہے تو پھر دل کھولیں، اور پھر یہ جو لیگل کھولیں ساتھ، اور یہ جو لیگل گراؤنڈز پر ہم نے لوگوں کے ہاتھ اور پاؤں باندھ رکھے ہیں اور جن کو ہم نے مین اسٹریم سے باہر کر دیا ہے، ان کو ان کریں۔ وہ میں لائیو شو تھا ٹی وی چینل پر، اور وہاں پر میں بھی پینلسٹ تھی، تو میں یہی بات کر رہی تھی کہ ہیڈ آف دا اسٹیٹ یا پرائم منسٹر کیوں نہیں ہو سکتا نان مسلم؟ اس کو بھی ہونا چاہیے،
کیونکہ 11 اگست کے ریفرنس میں بات کر رہی تھی، تو ٹھیک ہے. میں کہہ رہی تھی کہ پاکستان کا پہلا وزیر قانون جو ہے وہ تو نان مسلم جوگندر ناتھ منڈل اچھوت کمیونٹی سے ہندو ہاں جو ہے اس کو چنا گیا، نان مسلم کو، اور وہ وزیر قانون ایک اسلامک اسٹیٹ کے اندر. تو قائد نے بہت بڑی اگزامپل سیٹ کر دی تھی نا، ایک بڑی پوزیشن دے کے. تو میں یہ بات کر رہی تھی، تو آن لائن آگے جامعہ بنوریا سے ان کے جو ہیڈ تھے تو وہ آن لائن تھے، تو انہوں نے بہت غصے سے اور بڑی تہذیب امیز انداز سے انہوں نے کہا آپ ہمیں عیسائی بتائیں گے پاکستان کیسے چلے گا، ہندو بتائیں گے پاکستان کیسے. تو وہ حالانکہ میں بڑے لائٹر موڈ میں بات کر رہی تھی کہ ہمیں سوچنا چاہیے، ایک ریفلیکشن تھا میرا. تو پھر جب انہوں نے بہت غصے سے بات کر کے تو جب ان کا ختم ہوا تو اینکر نے میری طرف ٹرن کیا. اینکر نے تو کہا ہوگا کہ اچھا اب اب جواب شاید دیں. لڑائی ہو جائے گی. ہاں اب شاید لڑائی ہو جائے گی. نہیں تو خیر لڑنا تو ہوتا نہیں ہے کیونکہ ہم پیس بلڈنگ سے ریلیٹڈ لوگ کہاں لڑتے ہیں. تو میں نے ویسے ہی کہا، میں نے کہا دیکھیں جی پہلے تو مجھے یہ بتائیں کہ پرائم منسٹر کی رسپانسبلٹی کیا ہے. کہ اکارڈنگ ٹو مینول ایک ایگزیکٹو پوزیشن ہے اور اس کے مطابق ایک سسٹم کو رن کرنا ہے جس کے لیے مختلف ادارے ہیں، ان اداروں کو اس نے سپروائز کرنا ہے، مینجمنٹ رول ہے. مینجمنٹ رول ہے. ٹھیک ہے. تو میں نے ایک مطلب کہہ دیا جو آن ایئر چلا گیا بات میری. میں نے کہا جی پہلے تو بتائیں پرائم منسٹر سے آپ نے نظام مینج کرانا ہے یا امامت کرانی ہے؟ اچھا آپ کا تعلق جو ہے وہ کیتھولک چرچ کے ساتھ ہے. سو اگر آپ پاکستان میں کرسچنس کو جس طرح سے دیکھتی ہیں، کہاں کہاں پر آپ کو لگتا ہے کہ ابھی ہمیں اور کام کرنے کی ضرورت ہے مختلف ڈینامینیشنس میں، کن ایشوز کے اوپر، کن مسائل کے اوپر، اور کن کن تھیمز کے اوپر جہاں پہ آپ کو لگتا ہے کہ ابھی کافی سارے گیپس ہیں اور ان کو اور آگے لایا جا سکتا ہے؟ اسپیشلی جو کرسچنس، اگر کرسچنس کمیونٹی کی بات کروں تو کرسچنس کے حوالے سے بہت سارا کام جو ہے وہ ایجوکیشن پر کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ کرسچن کمیونٹی میں ایجوکیشن بہت کم ہے، جس کی وجہ سے بہت ساری وجوہات جو ہیں جڑ جاتی ہیں ان کی سفرنگ کے ساتھ. بہت سے مشنری اسکولز ہیں، یا اکثر مطلب جو ایک عام فہم سی بات ہے کہ کرسچنس میں ایجوکیشن زیادہ ہے کیونکہ مشنری اسکولز موجود ہیں جہاں پر صرف موسٹلی کرسچن بچے جا کے پڑھ سکتے ہیں. وہ جو مشنری اسکولز ہیں اور بہت اچھے ہیں، ان کی وجہ سے اگر ایجوکیشن زیادہ ہے تو وہ میجورٹی ایلیٹ کلاس میں ہے. میں نے ایک دفعہ بہت بڑی کرسچن پوزیشن سے پوچھا جو کہ انورٹیڈ کاماز میں ہائیسٹ سمجھے جاتے ہیں کرسچن کمیونٹی میں، جو ان اسکول کے ہیڈز کے بھی ہیڈ ہیں. میں نے ان سے پوچھا، میں نام نہیں لینا چاہتی، میں ان کا بڑا احترام بھی کرتی ہوں. میں نے ان سے پوچھا ایک میٹنگ میں نے کہا یہ آپ کے اتنے اچھے اچھے اسکولز اور کرسچن بچے جو تھوڑے سے کہیں آ ہی جاتے ہیں تو اگر ان کی فی نہ آئے تو آپ ان کو نکال بھی دیتے ہیں، تو کیا ان کو فری آف کاسٹ کچھ بچوں کو کچھ پرسنٹیج آپ ڈیسائیڈ کریں ان کو پڑھا نہیں سکتے آپ؟ تو انہوں نے کہا سب سے پہلے تو یہ ہے کہ یہ بچوں کو ہم ایلیٹ کلاس کے بچوں کے ساتھ کیسے بٹھائیں نا. سب سے پہلے کہ اپوزیشن ہوتی ہے، کیسے بٹھائیں؟ ہاں انہوں نے کہا جی سب سے پہلے اپوزیشن ہوئے گی، اور دوسری بات کہ ان بچوں کا ڈفرینس بہت ہے، کہ سمپل ہے کہ آپ بچوں کے پاس سے گزریں اور فری ٹائم کے اندر وہ جو آپس میں کنورسیشن کر رہے ہوتے ہیں، جو ایک ایلیٹ کلاس کا بچہ ہے وہ کہے گا کہ ہم سمر ویکیشن میں ہم تو جائیں گے سوئٹزرلینڈ، ہم تو جائیں گے انگلینڈ، ہم تو ادھر ادھر، اور وہ سارے فارن کنٹریز کی بات کر رہا ہوگا. اور جو کرسچن بچہ ہے وہ یہ بھی نہیں کہہ رہا ہوگا کہ ہم اپنے سٹی سے نکل کر دوسرے سٹی تک بھی چلے جائیں گے. اس کے پاس نہ ریسورسز ہے، نہ ایکسپوجر ہے، نہ تو کوئی اس کا سپورٹیو ایسا سسٹم بھی نہیں ہے، اس کے گھر کا انوائرمنٹ بھی اس کو سپورٹ نہیں کر رہا، تو ان کا کوئی میچ ہی نہیں ہے. تو وہ انفیریئر کمپلیکس کے اندر وہ چلے جائیں گے، ہم نہیں ان کو اکٹھے لے کر چل سکتے. تھرڈ بات کہ یہ جو کرسچن انسٹیٹیوشنز ہیں
جو ان کی ہائی فی ہے وہ تو ایک عام پبلک دے ہی نہیں سکتی، کرسچن کمیونٹی، وہ تو ایلیٹ کلاس ہی دے سکتی ہے. تو اٹ مینس کہ وہ سرو کرنے سے زیادہ بزنس ہے. رائٹ. تو ہم کسی کو کیسے مجبور کریں کہ آپ اپنے بزنس کا لاس کر کے مجھے پڑھا دیں یا میرے بچوں کو پڑھا دیں؟ کون کرتا ہے کسی کے لیے؟ تو مجھے نہیں پتا کہ یہ میرے سننے والے اس سے کون کون ہرٹ ہوگا، لیکن بات اتنی ہے. اسی لیے ہمیشہ بہت ساری میٹنگز میں ابھی کچھ دن پہلے پریس کلب میں بیٹھی تھی اسلام آباد، تو وہاں بھی جرنلسٹ یہ کہہ رہے تھے. تو میں نے کہا جی کس نے آپ کو کہہ دیا کہ وہ اسکولز جو ہیں وہ کرسچنس کے لیے ہیں؟ وہ کرسچنس کے لیے نہیں ہیں. وہاں سے بے نظیر صاحبہ ایجوکیٹ ہو کے نکل رہی ہیں، مشرف صاحب ایجوکیٹ ہو کے نکل رہے ہیں، چیف منسٹر صاحبہ بھی وہاں سے. تو ہمارا پرائیویٹ اسکولز ہاں ہیں. تو ہمارا وہاں گزر کیسے کرسچن کمیونٹی کے لیے نہیں ہے. مائنورٹی کوٹا کیا آپ کے لیے کبھی ہیلپ فل ہوا؟ یس، میرے پرسنلی نہیں، لیکن کمیونٹی کے لیے میں سمجھتی ہوں، کیونکہ یہ 2009 میں اپروو ہوا تھا. پھر اس کے بعد آپ کو پتہ ہے کوئی چیز اپروو ہو جاتی ہے، پھر اس کی امپلیمنٹیشن کے راستے میں بڑے بیریئرز آتے ہیں. رائٹ. تو ان بیریئرز کو ہمارا جو نیشنل لابنگ ڈیلیگیشن ہے، نیشن وائڈ ہے، ریلیجس مائنورٹیز کی ریپرزنٹیشن کے ساتھ، یہ تقریباً ہم کوئی 24-25 لوگ ہیں، نیشن وائڈ کام کرتے ہیں. تو اس کے لیے ہم نے بڑی اسٹرگل کی ہے. ہم جا کے انسٹیٹیوشنس کے ساتھ جا کے ڈائلاگ انیشیٹ کرتے تھے، اور ان کو یہ سب سے پہلے ہم نے ان کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے ان کی مدد کی کہ یہ لا یہ نہیں کہتا کہ آپ نے سویپرز ہائر کرنے ہیں. یہ کوٹا سویپرز کی ہائرنگ کے لیے نہیں ہے، بلکہ آپ گریڈ 1 سے لے کے لاسٹ مطلب بڑے لیول تک کی پوزیشنز تک کوٹا میں لوگوں کو آپ اکوموڈیٹ کریں. تو پھر آہستہ آہستہ یہ بات سمجھ میں آئی. دوسری بات یہ تھی، انہوں نے جو ایڈورٹیزمنٹس آتی تھی وہ اس میں کوٹا ایلوکیٹ ہی نہیں ہوتا تھا، مینشن ہی نہیں ہوتا تھا. کیا مطلب؟ مطلب لائک 100 سیٹس ہیں اناؤنس ہوئی ہیں اس کی ڈفرینٹ، تو 100 سیٹس میں جو کوٹا بنتا ہے وہ تو 5% ہوگا نا. ٹھیک ہے. 5 سیٹس نکلی، وہ 5 سیٹس جو ہیں وہ وہاں ایڈورٹیزمنٹ میں مینشن ہی نہیں ہوتی تھی کہ اس میں مائنورٹی کا یہ کوٹا بھی ہے. تو وہ ایک تو اپلائی نہیں کرتے تھے جس کی وجہ سے تو ایک یہ انفارمیشن روک لی جاتی تھی. اس کے لیے بھی ہم نے ان سے کافی اسٹرگل کی، بڑے سال لگے ہمیں. پھر وہ ایک چیز اور آتی تھی کہ بڑی پوزیشنز پر جو اگر کوٹا ایلوکیٹ کر بھی لیتے تھے تو پھر اس کے بعد کچھ دیر اس کو اناؤنس کرتے تھے، اس کے بعد میجورٹی سائڈ سے جو ہمارے مسلمان بہن بھائی ہیں ان کو اکوموڈیٹ کیا جاتا تھا. پھر ہم کہتے تھے یہ تو کوٹا کی سیٹس ہیں. انہوں نے کہا جی ہمیں نان مسلم جو ہیں وہ ملے نہیں ہیں پڑھے لکھے لوگ، تو ہم نے یہ سیٹس فل کر لی ہیں. پھر ہم نے اس پر اسٹرگل کی کہ یہ تو پھر وہی بات ہو گئی. تو پھر 2014 میں ایک نوٹیفیکیشن آیا پنجاب میں کہ اب اگر انڈر 5% جاب کوٹا جو سیٹس ہوں گی ایلوکیٹ، اگر اس کے لیے نان مسلم کینڈیڈیٹس نہ ملیں تو یہ ویکنٹ رہیں گی، یہ کیری فارورڈ ہو جائیں گی، لیکن یہ کسی اور کو نہیں ملیں گی. تو اب یہ پوزیشن ہے کرنٹلی کہ اب پبلک سروس کمیشن سے چیک کیا کہ کیا صورتحال ہے، تو انہوں نے بتایا کہ مور دین 80% سیٹس آر ویکنٹ. کیوں؟ کیری فارورڈ ہوئی ہوئی ہیں، کیری فارورڈ ہو کے وہ اتنی جمع پائل اپ ہو گئی، لوگ نہیں ہائر ہوئے. تو ہم نے کہا جی مائنورٹی بیچاری تو جاب لیس پھرتی ہے، آپ ان کو اتنی سیٹس ہیں دیں ان کو جابس. تو انہوں نے کہا جی اس لیول کے ہمیں پڑھے لکھے لوگ نہیں مل رہے ہیں. تو پھر ہم نے ان سے کافی اچھی، انہوں نے ہمیں ٹائم دیا، بڑی ڈسکشن، ہیلدی ڈسکشن، ان کے ہیڈ ہمارے ساتھ بیٹھے رہے. تو پھر اس میں یہ طے ہوا کہ ہم نے کہا جی کیا ریزنز ہیں نا، لوگ آتے ہی نہیں یا فیل ہو جاتے ہیں آپ کے ٹیسٹ میں، کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ کچھ بچے تو ایسے بھی ہیں آتے ہیں وہ اپنے ریٹن ٹیسٹ میں پاس ہو جاتے ہیں، وربل میں فیل ہو جاتے ہیں. تو ہم نے کہا جی وربل میں تو وہ فیل ہوں گے، کیوں؟ ہم نے کہا دیکھیں ایک بچہ ہے، اس نے کبھی اپنے گاؤں سے باہر نکل کے، اپنے گھر سے باہر نکل کے، اپنی بستی سے باہر نکل کے دنیا نہیں دیکھی. وہ جب اتنے بڑے آفس میں آتا ہے، آگے بڑے سوٹڈ بیوٹڈ پینلسٹ بیٹھے ہیں،
50% تو کانفیڈنس ویسے ہی وہ لوز کر جاتا ہے کیونکہ وہ اس کو عادت نہیں ہے ایسے انوائرمنٹ میں بڑے لوگوں سے بات کرنے کا ایکسپوجر نہیں اس کو ملا تو 50% تو کانفیڈنس لوز ہو گیا. پھر آپ کا جو کویشچننگ کا انداز ہے تو وہ شاید اس میں وہ ساری چیزیں کیونکہ ایک آئے گا جو ایلیٹ کلاس کا بچہ ہے اس کا انوائرمنٹ ہی زبردست ہے وہ بڑے بڑے لوگوں سے وہ ہر روز ہی تقریباً ملتا ہے اس کو کوئی چینج ہی نہیں لگا وہ آیا اس نے زبردست طریقے سے بیٹھا ہے اور وہ ٹھک ٹھک بات کر رہا ہے کانفیڈنٹ ہے تو وہ آپ کو بڑا اچھا آفیسر لائن کا بندہ لگ رہا ہوگا. اور ایک جو بڑا جو سنب ہو کے سوسائٹی سے آ رہا ہے کسی طرح تو وہ یہاں آ کے بھی اپنے آپ کو بہت لو فیل کر گیا ہے تو وہ آپ کو ظاہر ہے آپ کو رسپونڈ اس لیول پہ نہیں تو وہ وربلی ہو سکتا ہے کہ کانفیڈنس لوز کرنے کی وجہ سے آپ کو رسپونڈ اس لیول پہ نہیں. اگر ریٹن میں وہ پاس ہو گیا تو اٹ مینس کہ اس کے اندر کچھ ہے لیکن وہ آپ کے سامنے بول نہیں پایا. تو آپ ان کو کیٹیگرائز کر لیں اور آپ بیسٹ فیلیئرز کو اٹھا لیں. بیسٹ فیلیئرز کو اٹھا کے ان کے پروبیشن پیریڈ کو بڑھا دیں اور ان کو تھوڑی ٹریننگ دیں اور کچھ ٹائم کے بعد جن سیٹس پر وہ آئے ہیں ان سیٹس کے لیے وہ اپ ٹو دا مارک آ جائیں گے تو آپ ان کو پھر ہائر کر لیں. بالکل ٹھیک ہے. اچھا رحمانہ ایک اور بات بتائیے کہ اگر آپ کے ساتھ ہم کوٹاز کی ہم بات کر رہے ہیں کافی مسئلہ ہے جابس میں بہت سارے جو ریلیجس مائنورٹی کے لوگ ہیں ان کو اس طرح سے جاب لیسنس فیس کر رہے ہیں غربت فیس کر رہے ہیں. کوٹاز میں مرد تو پھر بھی ریفلیکٹ ہو جاتے ہیں لیکن ریلیجس مائنورٹی کی خواتین جو ہیں وہ جابز میں ایون یونیورسٹیوں میں ان کا آگے آنا اور مشکل ہے. سو اس کے طرف آپ لوگوں نے کبھی سوچا کہ اس کے اندر بھی کچھ اسپیسیفائی کیا جائے کہ لڑکیوں کی سیٹیں ہوں یا کس طرح سے ان کو بھی مزید انکریج کیا جا سکتا ہے؟ ہاں مجھے پولیٹیکل فیلڈ کے اندر نان مسلم ویمن کی پریزنس جو ہے وہ بہت بڑا چیلنج اس لیے نظر آتی ہے کیونکہ وہاں جو ہے جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ نان مسلم ویمن جو ہیں ان کو ریزرو سیٹس پر نومینیٹ نہیں کرتی اس طرح سے تو اس لیے وہ پیچھے ہیں. اس کے لیے میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ ان کو آپ اکوموڈیٹ کریں جو ویمن ریزروڈ سیٹس فار پولیٹیکل جو فیلڈز ہیں لائک پروونشل لیول پر بھی اور فیڈرل لیول پر بھی. آئی مین فورسڈ کنورژن کے کئی 100 کیسز موجود ہیں پاکستان میں ہندوز کے بھی کرسچنس کے بھی. سو ابھی تک ہم اسی اسٹیج پر نہیں آئے کہ ہم ایکسیپٹ ہی کر لیں کہ فورسڈ کنورژن فورسڈ میرج چائلڈ میرج ابڈکشن ٹریفکنگ اس سے آگے یہ سارا ایک سائیکل ہے ایک لوپ ہے. سو ہم کیسے ایڈریس کر پائیں گے؟ پھر ہم کمپلین کرتے ہیں بعد میں کہ کرسچن بچیاں اسکول نہیں جاتی. وہ ڈر جاتی ہیں نا پیرنٹس ڈر جاتے ہیں وہ انہیں بھیجتے نہیں ہیں. ہندوؤں کا میں نے پوچھا نا میں نے کہا جی آپ کے بچے کیوں نہیں پڑھتے تو میں نے جب فرسٹ ٹائم سنا تو میرے لیے بڑا شاکنگ تھا. تو انہوں نے کہا جی کہ ہم بچوں کو بھیجتے ہیں اسکول لیکن جب جیسے ہی ہمارے بچے کا وہاں ریلیجن جب ڈسکور ہوتا ہے کہ اچھا یہ تو ہندو ہے کہہ رہے وہ کلاس فیلو یا ٹیچر کا رویہ اتنا چینج ہو جاتا ہے کہ ہمارے بچے اسکول سے ڈراپ ہو جاتے ہیں. تو میں نے کہا کچھ بچے تو آپ کے پڑھے لکھے بھی ہیں. وہ کہتے ہیں جی یہ وہ بچے ہیں جن کے ہم نے نام چینج کر دیے تھے آئیڈینٹی چینج کر دی تھی. تو یہ ایک جبر ہے نا نہیں ہونا چاہیے. جو بھی ہے کوئی بس اس کا رائٹ ہے وہ پڑھے جا کے اپنے مطلب کسی بھی اسکول میں پڑھے. تو یہ ایک چیز ہے. دوسرا میں جو فورس کنورژن کو سوشل ایشو کہتی ہوں نا ان ایلیمنٹس کو ایڈریس کرنے کی ہمیں ضرورت ہے. میں ایک تو میں یہ کہتی ہوں کہ اس کا جو ایج کا ڈیسیژن ہے اس کے جو سپورٹیو ڈاکیومنٹس ہیں نا اس کا جو فیملی ٹری ہے اس کا اسکول سرٹیفکیٹ ہے اس کا چرچ سرٹیفکیٹ ہے یہ بڑے ویلڈ چیزیں ہیں یہ بڑی اتھینٹک چیزیں ہیں. آپ ان سے اس کا ڈیسائیڈ کریں نا. آپ ڈیسائیڈ کیا کریں اچھا جی اچھا چلیں اس کا میڈیکل بورڈ کرائیں گے ہم میڈیکل بورڈ جو ہے وہ ڈیسائیڈ کرے گا اس کی ایج. یہ بالکل غلط بات ہے. پھر آپ خود سے ہی جب وہ ٹیمپرنگ ہی ہوئی نا اس کے پیپرز میں ٹیمپرنگ کر لیتے ہیں پھر اس کا آئی ڈی کارڈ کہاں سے آ گیا اسٹامپ پیپر لینے کے لیے. آئی ڈی کارڈ تو اس کا کہاں سے ملا کہ اسٹامپ پیپر جو وہ جو اس کا جو
اسٹیٹمنٹ لکھا جاتا ہے وہ اسٹامپ پیپر پہ ہوتا ہے نا، جب پریزنٹ کیا جاتا ہے کورٹ میں. تو جب وہ بچی کے پاس آئی ڈی کارڈ نہیں تھا تو اس کا اسٹامپ پیپر کیسے ملا؟ تو اسٹامپ پیپر والے کو بھی پکڑے. تو ایک اور پھر جو نکاح خواہ ہیں، کیونکہ میں کمیشن میں رہی ہوں، کمیشن آن دا اسٹیٹس آف ویمن، تو اس کے اندر میں اس وقت اس کمیشن میں ہی تھی کہ جب ایک مینول بنا تھا اور ٹریننگز ہوئی تھی نکاح خواہ کی، اور اس میں لکھا گیا تھا کہ اگر کوئی نکاح خواہ جو ہے وہ انڈر ایج میرج کروائے گا تو اس کی پنشمنٹ ہے. تو وہ نکاح خواہ جو ہے یہ انڈر ایج میرجز کراتا چلا جا رہا ہے، اس کو کوئی نہیں پوچھ رہا. ایک دو صرف جو کیسز ہیں جہاں پر کرسچن بچیاں واپس آئی ہیں وہ اسی طرح سے ہی کہ نکاح خوان سے وہ نکاح والے سے پتہ چلا کہ جی وہ انڈر ایج میرج تھی، ورنہ مذہب تو ہم ثابت نہیں کر پا سکتے رہے تھے. وہاں سے ہی پتہ چلا کہ یہ شادی جائز نہیں ہے اور وہاں پر پھر بچی واپس آئی. لیکن فورسڈ کنورژن ایک بہت ریئل ایشو ہے، لیکن اس کے اوپر بھی جو قانون ہے وہ ابھی تک نہیں آ سکا. آپ کے ایکسپیرئنس میں ریلیجس مائنورٹیز سے ریلیٹڈ جو بڑے مسئلے ہیں ان کے اوپر قانون سازی کیوں نہیں ہو پا رہی ابھی بھی؟ کیونکہ ابھی تک جو بھی ریلیجس مائنورٹی سے ریلیٹڈ کوئی بھی لیگل جو چیز ہے ڈسکشن کے لیے ریلیجس افیئرس کی اسٹینڈنگ کمیٹی میں ہمیشہ ریجیکٹ ہوئی ہے. تو ایز یوزول یہ وہاں سے ٹوٹلی ریجیکٹ ہوا تھا. کرشنا نے واک آؤٹ بھی کیا تھا تو انہوں نے کہا تھا کہ کوئی مسئلہ نہیں، اگر آپ نے واک آؤٹ کرنے کریں، لیکن جو ہم ڈیسائیڈ کریں ہم وہی کر رہے ہیں کہ یہ لا نہیں بنے گا. تو نہیں بنا. تو کوشش ہوئی، ایون سندھ گورنمنٹ نے بھی یہ کوشش کی. سندھ گورنمنٹ نے جب کوشش کی تو انہوں نے بھی وہ پھر اس کے کانسیکوینسز جو فیس کیے. میاں میٹھا اٹھ کھڑے تھے وہاں پہ، تو پھر وہ مطلب ان کو کرنا پڑا، بیک ٹریک کرنا پڑا تھا. تو اس طرح کی چیزیں ہیں. تو چیلنجز ہیں، پر دیکھیں اس لیول پر چیلنجز فیس کرنے کی ایسے لگ رہا ہے کہ اسٹرینتھ نہیں ہے، اسٹرانگ نہیں ہے اتنے سامنے لوگ. تو پھر جو عام ریلیجس کمیونٹیز ہیں وہ کس قدر ویک ہیں. تو ان کے لیے سسٹم ہی ہے جو کھڑا ہو. پارلیمنٹ میں نہیں کر پا سکتے. تو پھر جب تک ان کے لیے سسٹم کھڑا نہیں ہوگا نا، ان کے لیے کوئی بڑا چینج دیکھنا ذرا مشکل ہے، وہ خود سے نہیں لا سکتے. روانہ یہ ایک واحد لا نہیں تھا جس کی ہم نے کہانی سنی کہ آیا بن گیا، ڈبیٹ ہوئی، ڈسکشن ہوئی، اینڈ میں جا کے اسٹینڈنگ کمیٹی میں ریجیکٹ ہو گیا، ختم ہوا. پرسنل لاز کے ساتھ بھی ایک لمبی کہانی چل رہی ہے. کیا مسئلہ ہے کہ آپ کو لگتا ہے کہ کرسچن پرسنل لاز ان پرٹیکولر کہ ان کے اوپر کام ہونے کی ضرورت ہے؟ بہت کام ہونے کی ضرورت ہے. اب کرسچن میرج لا جو ہے وہ بڑا آؤٹ ڈیٹڈ ہے. 1872 میں کرسچن میرج لا بنا اور 1869 میں ڈائیورس لا بنا. ڈائیورس پہلے بنا کے رکھ لیا انگریزوں کو. ڈائیورس پہلے چاہیے تھی. تو بیچارے یہاں کے جو دیسی لوگوں میں کہتے ہیں ہمارے یہاں ڈائیورس ہی نہیں ہے. پر ان کو یہ نہیں پتا کہ گورے نے ان کے لیے ڈائیورس لا پہلے بنایا تھا. اور یہ بنا کے پڑھا بھی ہوا ہے، اپلیکیبل بھی ہے، لیکن ہمارے لوگ لا تو نہیں پڑھتے ہیں، نہ پتہ تھا تب کوئی اعتراض نہیں تھا. لیکن ویسے بات کریں تو ان کو بہت بڑا اعتراض ہے. وہ کہتے ہیں طلاق کی آپ بات نہ کریں کرسچینٹی میں. جو آؤٹ ڈیٹڈ لا ہے جو آج بھی نافذ العمل ہے کرسچن پاکستانی کرسچن کمیونٹی پر، اس میں بہت ساری چینجز کرنے کی ضرورت ہے. لائک اس میں 13 سال ایج ہے بچی کی، اس کو 18 ہونا چاہیے. پھر دونوں میں سے اگر ایک نان کرسچن ہے تب بھی شادی ہو سکتی ہے. انگریز کو اپنی ضرورت کے مطابق یہ لکھنا تھا کیونکہ اس نے یہاں کی دیسی خواتین سے شادیاں کی، مختلف ریلیجن کی عورتوں سے، تو اس نے تو اپنے آپ کو اکوموڈیٹ کیا تھا. لیکن یہاں کا آج کا کرسچن جو ہے اس بات کو نہیں مانتا. وہ کہتا ہے کہ نہیں یہ کرسچن کا لا ہے تو کرسچن سے شادی کرے گا نا، یہ تو کرسچنس کا لا، یہ انٹر ریلیجس میرج کا لا تو نہیں ہے. تو آپ ببلیکلی بھی جو ہے، اگر میں بائبل کی کانوٹیشن سے جاؤں تو ببلیکلی بھی کرسچن جو ہے وہ اپنی کمیونٹی میں شادی کرے، یہ بائبل کے مطابق یہ ہے.
سو پھر بچے کی ایج بھی جو ہے وہ 16 سال ہے لڑکے کی, اس قریب کی بھی 18 ہونی چاہیے. اس کو کیا پنش کرنا ہے ہم نے تو اس کی بھی 18 سال ہونی چاہیے ایج, تاکہ ہمارا کنٹری لا انٹرنیشنل لا بھی سب جو ہے یہ ایک میچ کریں آپس میں. پھر اس میں اور بڑی بری بات بھی ہے جو شاید پتہ نہیں بولنے میں اتنی مشکل لگتی ہے, لیکن وہ اتنی بری بات ہے. پھر اگین وہ بری بات جو ہے وہ انگریزوں کو ذہن میں رکھ کے سمجھنے کی ضرورت ہے, سننے کی ضرورت ہے. انگریز جب یہاں تھے تو ان کے اللیگل ریلیشنز بھی تھے خواتین کے ساتھ, تو انہوں نے اپنے آپ کو یہاں بھی لیگلی کور کیا, سیکیور کیا. کیسے؟ اس لاء کے اندر یہ ہے کہ اگر ایک ہسبینڈ جو ہے اس کے علم میں یہ بات آتی ہے کہ اس کی وائف جو ہے اس کی اللیگل ریلیشن ہے کسی اور اس آدمی کے ساتھ, تو اس کو پتہ چلتا ہے کہ یہ ریلیشن پچھلے 6 سال سے ہیں, یہ 6 دن سے ہیں, یہ 6 مہینے سے ہیں, تو وہ اس ٹائم کو کیلکولیٹ کرے اور اس آدمی سے وہ کمپنسیشن ڈیمانڈ کر سکتا ہے. صحیح ہے. یہ کوئی اتنی کوئی بری بات ہے انٹرسٹنگ کہ کرسچنز یہ کہتے ہیں کہ ہمارے لیے یہ عزت بےزتی کا معاملہ ہے. ہم ایسے لوگ نہیں ہیں کہ ہم اپنی عورتوں کے اس طرح سے کیا پیسے لیں گے. کتنی بری بات ہے یہ. مجھے اس لیے کہنا پڑ رہا ہے کیونکہ میں اس کو پھر اگر ایکسپلین نہیں کرتی تو پھر یہ سمجھ میں نہیں آئے گی میری بات کسی کو. تو ہم تو یہ کہتے ہیں یہ لا آؤٹ ڈیٹڈ ہے ہر طرح سے. پاکستانیوں کو الاؤ بنانے دیں, پاکستانیوں کو اپنے اوپینین کے مطابق, اپنے کلچر کے مطابق, ان کے پسند ناپسند کے مطابق ان کا لا ان کی رائے کے مطابق بنائیں اور پاس کریں, اور یہ اس آؤٹ ڈیٹڈ لا کو ختم کریں. رہی بات ڈائیورس کی, جس پہ ابھی بحث ہے کرسچن کمیونٹی کے اندر, میرج کے تو اور بھی ایشوز ہیں, لیکن میرج لا پر کوئی کمیونٹی میں اختلاف نہیں ہے. نہیں, وہ جو تھوڑا سا اختلاف ہے وہ بھی کچھ لوگوں کی سمجھ میں وہ بات بھی آ گئی ہے, کچھ کی ابھی نہیں آئی ہے, کیونکہ جو اکارڈنگ ٹو بائبل ہے اس میں جو طلاق ہے اس کی گنجائش نہیں ہے. وہ اس لیے نہیں ہے کہ وہاں اڈلٹری کے علاوہ اڈلٹری بھی اتنی آسان نہیں ہے کہ کسی نے بول دیا ہو گئی طلاق ہو گئی. نو, آپ کو اڈلٹری کے لیے اگر آپ خود اپنی آنکھ سے دیکھیں اتنا آسان نہیں اس کو رکھا گیا. تو صرف طلاق جو ہے, جو ابھی موجودہ قانون ہے طلاق کا, اس میں بھی سیکشن 7 جو ہے اس کے اندر ادر دین اڈلٹری, اس میں 7-8 گراؤنڈز ایسی دی گئی ہیں جن کی بنیاد پر طلاق ہوتی ہے, ہو سکتی ہے, ہو جانی چاہیے لیگلی. مثلاً کوئی کسی کے ساتھ دھوکے سے شادی کر لیے, کوئی مینٹلی ساؤنڈ نہیں ہے, یا کوئی کسی کے ہیلتھ کا ایسا ایشو ہے کہ وہ شادی کے لیے ہی وہ نہیں ہے, تو اس طرح کی چیزیں ہیں جو مطلب ایسی گراؤنڈ دیتی ہیں جو جس پہ ڈیورس ہو سکتی ہے سیکشن 7 کے تحت. تو یہ جو چیزیں ہیں یہ پہلے سے بھی لکھی ہوئی ہیں, لیکن ہمارے لوگوں کو پتہ نہیں تھی, تب وہ بولتے نہیں تھے. اب جب ہم ان کے سامنے کہیں کہ دیکھیں جس بائبل میں یہ لکھا ہے نا کہ طلاق نہیں مطلب ہونی چاہیے یا نہیں ہو سکتی, اسی بائبل میں یہ بھی لکھا ہے نا کہ مجھے ظلم پسند نہیں ہے. تو بائبل نے تو یہ کہیں نہیں کہا نا کہ ایک خاتون جو ہے وہ اپنی پوری زندگی مرنے تک ٹارچر سہے. کئی ایسی کرسچن خواتین دیکھی ہیں جو اپنے کام میں بھی, شانتی نگر میں مختلف جگہوں پر بھی, جو کئی 10 سال سے ان کے شوہر واپس نہیں آئے, وہ آگے چرچ ہاپ کر کے دوسری شادی تیسری شادی کر چکے ہیں, کہیں اور چلے گئے ہیں, اور وہ بیٹھی ہوئی ہیں لیکن ڈیورس نہیں لے سکتی کیونکہ کوئی ان کے پاس نہیں ہے میکنزم. تو یہ جو میں آؤٹ ڈیٹڈ لا کی بات کرتی ہوں کہ اس کو اپ ڈیٹ کریں, تو اس میں یہ ایشوز کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ ایک لمٹ سیٹ ہو کہ اتنے عرصے تک آپ 10 سال لگا لیں, جتنے بھی لگانے ہیں آپ لگائیں گے, ایک سرٹن پیریڈ آپ ڈیسائیڈ کریں گے کہ اتنے ٹائم میں
اگر وہ آدمی واپس نہیں آتا، اس کی کوئی خبر نہیں آتی ہے، وہ دنیا میں ہے نہیں ہے، پتہ نہیں ہے، تو پھر خاتون کو اپنی لائف کو آگے بڑھانے کے لیے اسپیس ملنی چاہیے. ایون ریلیجس لیڈرز ہیں جن کی بیٹیوں کے یہ ایشوز ہیں، جب ہم کمیونٹی لیول پہ لیکچرز دینے تو کئیوں نے مجھے اکیلے میں بٹھا کے، پیرنٹس نے، ریلیجس لیڈرز ہوتے ہوئے، انہوں نے کہا کہ ہمیں وے آؤٹ بتائیں، ہم اپنی بیٹی کی جان کیسے چھڑائیں، کیسے بچائیں اس کو. کون باپ چاہتا ہے اس کی بیٹی کو دن رات کوئی ٹارچر کرے؟ کون بھائی چاہتا ہے کہ اس کی بہن جو وہ ٹارچر ہو؟ کون ماں چاہتی ہے؟ کوئی نہیں چاہتا. تو لائف سے بڑھ کے کوئی چیز نہیں، اور لائف ملتی بھی ایک ہی بار ہے، تو اس کو جینے کا حق اس انسان کو ہونا چاہیے جس کی لائف ہے. باقی میرج بہت اچھا ریلیشن ہے، لیکن اگر اس ریلیشن میں ٹارچر کے سوا کچھ نہ بچے تو پھر وہ ریلیشن نہیں ہے. ایٹ لیسٹ کوئی قانون تو ہو جس کے بعد آپ انہیریٹنس کلیم کر سکیں بچوں کا. اس سے آگے اس ایکٹ کے ساتھ اور بھی تو بہت سے مسائل جڑے ہوئے ہیں نا. ابھی ہم بات کر رہے ہیں ڈائیورس ایکٹ کی، اور بہت سی خواتین جو ہیں وہ کئی سال بیٹھی رہتی ہیں، ویٹ کر رہی ہوتی ہیں. لیکن اس قانون کے اوپر بہت میں کہوں گی بڑا ایک کنٹروورشل سا وہ موضوع بن گیا ہے، کیونکہ کمیونٹی کے اندر سے لوگ، کئی پادری خود کہتے ہیں کہ ہمارے یہاں پر ڈائیورس نہیں ہو سکتی، چاہے ان کی اپنی کمیونٹی میں کئی عورتیں بیٹھی ہوتی ہیں ڈائیورس کے انتظار میں. دوسری طرف پھر یہ سننے کو ملتا ہے کہ عدالتوں میں کئی کیسز ایسے پڑے ہوئے ہیں. اور تو آپ کے ایکسپیرئنس میں کس طرح سے پھر ڈائیورس ہو رہی ہیں، نہیں ہو رہی، یا کیسے اگر کسی ابیوسو سچویشن میں کوئی کرسچن اور خاتون پھنس جائے تو وہ کیسے نکلتی ہیں اس سے؟ اس میں یہ ہے کہ ڈائیورس میں کہوں کہ کرسچنس میں ہو نہیں رہی، وہ ہو رہی ہے. وہ اس طرح ہو رہی ہے کہ کچھ الیگل ہو رہی ہے، جیسے اسٹامپ پیپر پہ کچھ لوگ بیٹھ جاتے ہیں، وہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں اچھا جی اسٹامپ پیپر پہ لکھ دو جی طلاق ہو گئی. اب اس کو میں الیگل اس لیے کہتی ہوں کہ کچھ ٹائم کے بعد اگر وہ عورت جس کو اسٹامپ پیپر والی ڈائیورس ملی تھی، اگر کچھ ٹائم کے بعد وہ اپنی لائف میں آگے بڑھتی ہے، اپنی لائف کا کوئی اور ڈیسیجن لیتی ہے، کوئی دوسری شادی کرنے لگتی ہے، تو وہ جو ڈائیورس دے چکا تھا اسٹامپ پیپر پہ، وہ آ کے کلیم کر لیتا ہے کہ میں نے تو ڈائیورس دی نہیں. اسٹامپ پیپر کی لیگل ویلیو تو کوئی نہیں ہے. لیگل ویلیو کوئی نہیں ہے، تو اس لیے وہ آ کے کلیم کر لیتا ہے. تو وہ پھر سے اس کی لائف کو پھر سے جبر کا نشانہ بناتا ہے اور وہ پریشان کرتا ہے. ایک تو یہ ہے. دوسری شکل جو ڈائیورس کی ہے وہ یہ ہے کہ لیگل ہے، جو کورٹس کے ذریعے. کورٹس میں یہ ہے کہ وہ ایک پارٹی جو ہے وہ آتی نہیں ہے، ایکس پارٹی کر کے وہ ڈیسیجن ہو جاتا ہے اور وہ جی طلاق ہو جاتی ہے. اس سے یہ کیا ہوتا ہے، اس سے وہ خاتون جس کو اڈلٹرس وہاں کہا گیا ثابت کر کے طلاق ہو گئی، کیونکہ اڈلٹری ثابت کرنا ایک ہی کلاز ہے جس کے تحت ڈیورس ہو سکتی ہے. تو وہ جو ہے اس کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ عورت جس کو کورٹ میں اڈلٹری کی بنیاد پر ثابت کر کے پھر طلاق کو انشور کیا گیا ہو، اس عورت کا اپنی لائف کے اندر، سوشل لائف کے اندر اس کا کیا رہ گیا، وہ کیسے جیے، وہ کیسے ہے. ہمارا کلچر تو ہمارا ایسا ہے کہ ہم تو اس انسان کو جینے نہیں دے سکتے. یا اس خاتون کے ساتھ کون شادی کرے گا، وہ اپنی لائف میں کیسے سیٹل ہوگی. تو بڑی چیزیں اس کے ساتھ جڑ جاتی. پھر ڈائیورس کے لیے ایک اور چیز ہے، جب کرسچنس کا یہ جو فیملی سے ریلیٹڈ یہ جو ایشوز ہیں، یہ چلنا تو فیملی کورٹ میں چاہیے نا ان ایشوز کو، کیونکہ فیملی کورٹ، یہ کیسز فیملی کورٹ میں چلتے ہیں. یہ فیملی کورٹ میں نان مسلمس کے کیسز نہیں جاتے ہیں. کیوں؟ ان کے کیسز جو ہیں وہ سول کورٹ میں ڈیل ہوتے ہیں. سول کورٹ میں لمٹ کوئی نہیں ہوتی ہے، اور فیملی کورٹ میں آپ کو پتہ ہے کہ ایک ٹائم باؤنڈ ہوتے ہیں کیسز، ایک سرٹن ٹائم کے اندر ان کو سیٹل ہونا ہوتا ہے. تو یہ بھی ایک بہت بڑی مسئلہ ہے کہ نان مسلمس کے
جو فیملی ریلیٹڈ کیسز ہیں، شادی بیاہ ریلیٹڈ کیسز ہیں، وہ فیملی کورٹ میں ہی ہونے چاہیے. تو اس مسئلے کو دیکھے وہ جانے جب کی تک ضرورت قانون ہے. نہیں بدلے گا وہ کیسز یہ قانون سے لنکڈ ہے یا یہ علیحدہ اس کے اوپر جورسڈکشن کی ضرورت ہے؟ میرا یہ خیال ہے کہ یہ پارلیمنٹ کے تھرو ڈیسیجن ہونا چاہیے، بل بننا چاہیے تاکہ ایک اسٹرانگ اس کی گراؤنڈس بن جائیں. اچھا، ایک اور طریقہ جو بہت سے جگہوں پر مطلب بہت سے لائرس کے تھرو میں نے سنا ہے وہ یہ ہے کہ ویسے تو ڈائیورس پر ایک ہے کہ نہیں ہو سکتی، تو وکیل کرتے کیا ہیں کہ وہ کنورٹ کروا کے آن پیپر کنورژن جو ہے وہ بہت پاپولر ہے کہ آن پیپر وہ مسلم کنورٹ کر دیتے ہیں اور پھر ڈائیورس ہو جاتی ہے، لیکن ایکچوئل میں جو لوگ ہیں وہ کرسچنز ہوتے ہیں صرف اس لیے تاکہ طلاق کی کوئی وہ نکل سکے، بیچ میں گنجائش نکل سکے. بالکل ایک طریقہ یہی ہے طلاق کا، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ کرسچن لائر ہیں بھی کم، بہت کم. تو جو زیادہ تر ڈیل کر رہے ہوتے ہیں وہ مسلم ہی ہیں لائرز جو ہیں ہمارے، کیونکہ زیادہ تعداد میں بھی وہی ہیں. تو وہ خود ہی اپنے جو کلائنٹ ہے اس کو مشورہ دے رہے ہوتے ہیں کہ دیکھیں یہ کئی سال بھی کیس چلے گا تو آپ کو کچھ نہیں ملنے والا، تو آپ کا شارٹ کٹ یہی ہے کہ آپ کنورٹ ہو جائیں اور اسلام کی روح کے مطابق آپ کو طلاق ہو جائے گی. تو بہت سارے لوگ جو ہیں یہ راستہ اختیار بھی کرتے ہیں، اور یہ ایک اور قسم کی سوشل پرابلم کو جنم دینے کا سبب بنتا ہے یہ ایشو. دیکھیں ریلیجن جو ہے وہ نہ تو شادی کرنے کے لیے مس یوز ہونا چاہیے اور نہ ہی شادی توڑنے کے لیے مس یوز ہونا چاہیے. کچھ لوگ تو شادی کرنے کے لیے بھی یہ کام کرتے ہیں، کبھی پیرنٹس نہیں مانتے یا کبھی انٹر ریلیجس میرج کا ایشو ہوتا ہے تو لوگ کنورٹ ہو کے شادی کرتے ہیں. تو ادھر یہ ہے کہ شادی ختم کرنے کے لیے، طلاق کرنے کے لیے لوگ کنورٹ ہوتے ہیں. تو میں سمجھتی ہوں یہ ایک الارمنگ سچویشن ہے جو بڑھتی ہے ہماری سوسائٹی میں. وہ یہ ہے کہ دیکھیں ایک دفعہ آپ اسلام قبول کرتے ہیں تو آپ واپس نہیں آ سکتے پھر، اکارڈنگ ٹو اسلام میں بات کر رہی ہوں. تو جب آپ واپس آتے ہیں تو ایک تو آپ نے اپنی لائف کو ایک تھریٹ جو ہے اس کو انوائٹ کر لیا، اور پھر ایون جس کمیونٹی میں آ کے آپ شامل ہوں گے اس کمیونٹی کو بھی آپ انڈر تھریٹ لے آئیں گے. تو یہ کوئی راستہ اتنا مناسب نہیں ہے، اور یہ دو کمیونٹیز کے درمیان ایک کانفلکٹ کا باعث ہے. اس کو بھی نہیں ہونا چاہیے. اور میں ویسے بھی بڑا اسٹرانگ بلیو کرتی ہوں کسی بھی ریلیجن کو اور کسی بھی انسان کو اپنے فائدے اور نقصان کے لیے ریلیجن کو مس یوز نہیں کرنا چاہیے. ریلیجن اس لیے نہیں ہے. اور کئی جگہوں پہ تو ایسے کیس بھی ہوئے ہیں کہ وہ لڑکے جو ہیں، آدمی جو ہیں، کنورٹ ہو کے شادی کر لیتے ہیں، اور وہ جو پہلی بیوی ہے جو کرسچن ہے وہ بیٹھی ہے اور وہ اپنے ہسبینڈ کو کہتی ہے کہ بھئی میرے بچوں کے لیے دیکھو، ان کا خرچہ دیکھو، مجھے دیکھو اور مجھے سپورٹ کرو. تو وہ کہتا ہے جی میں تو اب سو اینڈ سو ہوں، میں تو اس مذہب میں نہیں ہوں، تو یا تو تم بھی میری طرح کنورٹ ہو جاؤ تو تب میں تمہارا خرچہ اٹھاؤں گا، ورنہ تو تم پھر میرے ساتھ تو تمہارا کوئی ریلیشن بھی نہیں ہے. وہ اس طرح سے بھی چکر کرتے ہیں. اب میں دوسری طرف آ رہی ہوں کہ اب کلچر کو دیکھیں کہ کلچر جو ہے وہ اس آدمی کو جو چیٹ کر رہا ہے، اپنے بچوں کو بھی، اپنی بیوی کو بھی، اپنے ریلیجن کو بھی، وہ ہر طرح سے چیٹ کر رہا ہے، لیکن کلچر اس کو کہیں نہ کہیں اکوموڈیٹ کرتا چلا جا رہا ہے. لیکن عورت جو ہے اس کو وہ اکوموڈیٹ نہیں کرے گا. ایک خاتون ورکنگ کلاس ورک پلیس کے اوپر آپ نے کہا جی ہم کوٹا کے لیے پش کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ آپ آئیں، کام کی جگہوں پر آئیں، لیکن کیسے سروائیو کریں گی وہاں پر جہاں پر میں یہ نہیں کہہ رہی کہ ان کو نہیں آنا چاہیے، لیکن چیلنجز کیا ہیں جن کے اوپر ایٹ لیسٹ ہمیں گفتگو تو کرنی چاہیے تاکہ اس سے آگے کوئی سلوشنز نکلیں. جب ورکنگ کلاس خواتین مسلم آتی ہیں ان کو ہراسمنٹ وغیرہ فیس کرنی پڑتی ہے. ورکنگ کلاس کرسچن خاتون آئے گی یا ہندو خاتون آئے گی اور اس کو ہراسمنٹ فیس کرنی پڑے گی، تو وہ تو بتا بھی نہیں سکے گی
کہ میرے ساتھ یہ ہو رہا ہے, یا اس کی رپورٹنگ اور مشکل ہو جائے گی. آپ نے اپنے ایکسپیرینس میں کیسے دیکھا؟ آپ نے اگین NCHR میں بھی کام کیا, کمیشن پنجاب کمیشن آن دا اسٹیٹس آف ویمن کے ساتھ بھی کام کیا. نان مسلم جو ہے وہ ویسے ہی ایک ویک پارٹی ہے, تو جب وہ ایک مکس سوسائٹی میں جاتی ہے, کوشش بھی کرتی ہے پرفارم کرنے کی, سب چیزیں کرتی ہے, لیکن اس کے ساتھ ڈبل ہے مسئلہ ان کمپیریزن ٹو مسلم خاتون. مسلم خاتون کو صرف ہراس کیا جائے گا, سیکچول ہراسمنٹ ہوگی, لیکن جو نان مسلم خاتون ہے وہ صرف سیکچول ہراسمنٹ نہیں ہوگی اس کے ساتھ, سیکچول ہراسمنٹ سے آگے ریلیجس ہراسمنٹ اس کے ساتھ مل جاتی ہے. کوئی آپ کے ذہن میں؟ کیونکہ میں ایگزامپل کوٹ کرتی ہوں, کیونکہ جب کوئی ریلیشن کے لیے اپروچ کرتا ہے میل, اور وہ میجورٹی سے ہے, اور وہ اپروچ کا رسپانس اس کو یس میں نہیں ملتا, نو میں ملتا ہے, تو اس کی ایگو ہرٹ ہوتی ہے. ویسے ہی ایز میل اس کی ایگو ہرٹ ہوئی, پھر ایز میل ان کمپیریزن ٹو نان مسلم فیمیل پھر وہ ڈبل ہرٹ ہوتا ہے. تو پھر وہ کہتا ہے کہ آئی ول ٹیچ یو لیسن. پھر وہ لے کر آتا ہے ریلیجس کارڈ. وہ اپنا ریلیجس کارڈ اس ٹیکٹفلی اس طرح سے پلے کرتا ہے کہ پوری سوسائٹی اس کے پیچھے جا کے کھڑی ہو جاتی ہے. مطلب کنورژن پوچھے نو, وہ پھر وہ یہ ایسا کوئی کام کرتا ہے کہ وہ کہتا ہے جی اس نے یہ کوئی ریلیجسلی کوئی مطلب اس نے کوئی گستاخی کی ہے, تو اس نے جناب میں نے دیکھا تھا, دیکھا بھی نہیں, وہ بس کہتا ہے. صحیح ہے. ہماری سوسائٹی کا مائنڈ سیٹ اب ایسا ہو گیا ہوا ہے کہ وہ کچھ انکوائری کرنے کی کوشش نہیں, ثبوت کی نہیں, سمجھنے کی کوشش نہیں, ایک دم سے فلیئر اپ ہو جائے گی, پوری سوسائٹی ایک سائڈ پہ ہو جائے گی. مطلب الزام لگانا اس کے اوپر آسان بس ہے, الزام لگانا کہ ہم نے دیکھا تھا, ہم نے سنا تھا, یا اس نے کوئی بس اس نے یہ کیا, توہین ہے, بس اس نے کیا, اور پھر وہ کہے گا جو اس نے کیا وہ میں دہرانا بھی نہیں ہے. اچھا, بتانا بھی نہیں ہے. ہاں, کیونکہ وہ دوبارہ میں کر جاؤں گا. وہ اس طرح سے پورٹری اس طرح سے کر رہا ہے کہ وہ سننے والے بھی کہتے ہیں ہاں کچھ ہوا ہوگا. ہاں, تو وہ یا تو مارنے مرانے پہ آ جاتے ہیں, اور چیزیں ایک دم سے اتنا بدل جاتی ہیں کہ وہ جو اصل ریزن ہے وہ کہیں دب جاتی ہے, چھپ جاتی ہے, کہ اصل میں یہ سیکشول ہراسمنٹ تھی. اور وہ عورت اتنی ہیلپ لیس ہوتی ہے کہ اسے تھپڑ پڑنے شروع ہو جاتے ہیں, مار پڑنی شروع ہو جاتی ہے, وہ بتانے جوگی نہیں رہتی کہ اصل بات یہ ہے نہیں ہے, اور کوئی سننے کو تیار بھی نہیں ہوتا کہ اصل بات ہی کیا ہے. یہ فیصل آباد میں یہ ہوا 2 نرسز کے ساتھ. وہ یہی تھا کہ اس نے جو الزام اس پہ لگایا وہ تھا ہی نہیں, بات صرف اتنی ہی تھی کہ پرسنل ریلیشن کی بات تھی جس میں اس کو سکسیس نہیں ملی. اس کے بعد اس نے اس کو کہا ٹھیک ہے پھر میں تمہیں ٹھیک کرتا ہوں. اس کے بعد وہاں وہی ہوا, موب آ گیا اور گالی گلوچ یہ وہ. اور اس کے بعد جو ہوتا ہے وہ تو کہیں کہیں اب ہماری پولیس نے بھی رول پلے کرنا چکا ہے. پولیس والے پھر ان کو نکال کے لے گئے سائڈ پہ کہ اچھا جی اب ہم پہ ٹرسٹ کریں, ہم انکوائری کریں گے. لیکن ہر بار تو نہیں ہوتا, زیادہ دفعہ تو لوگ مارے گئے ہیں, موب لنچنگ ہو گئی ہے. تو یہ جو مائنڈ سیٹ ہے اس کو دیکھا جانے کی ضرورت ہے, بڑا کرٹیکل ہے یہ. کسی انسان کی لائف کو ایک دم جب پھر سیالکوٹ میں جو ہو گیا, بالکل بالکل سالوا تو میل تھا, میل کے ساتھ جو ہو گیا صرف ایک الزام ہی تھا. تو یہ جو مس یوز ہے ریلیجن کا, اس کو روکنا چاہیے. ایون کہ آئیڈیالوجی کاؤنسل نے بھی یہ سجیشن کچھ عرصہ پہلے دی تھی, انہوں نے بھی یہی کہا تھا. ہم بھی یہ کہتے ہیں, ہم کہتے ہیں کہ جب تک ہم جھوٹا الزام لگانے والے کے لیے پنش ڈیسائیڈ نہیں کریں گے اور یہ انشور نہیں کریں گے کہ ہم آپ کو بھی پنش کیا جائے گا اور اسی لیول پہ کیا جائے گا, تو لوگ نہیں رکیں گے. ان کو پتہ ہے کہ ہم لوگوں کو پنش کر سکتے ہیں, ہمارے لیے کوئی پنشمنٹ نہیں ہے, راستہ کھلا ہے, ہمیں الٹا بلکہ لوگ ہمیں ہار شار ڈال دیں گے. اب یہ نہیں ہیرو بن جاتے ہیں کہ تو وہ جو جھوٹا الزام لگاتا ہے اصل میں تو بلاسفیمی وہ کرتا ہے نا. اور اس میں تو مسلم اسکالرس کا بھی کافی اس پہ ہے. نہیں, ایون یہ بلاسفیمی کے کیسز میں تو بہت سارے مسلمس بھی بیچارے آئے ہیں,
تو یہ صرف ایک ذاتی دشمنی نکالنے کے لیے لوگوں نے ایک دوسرے کو اس طرح سے کیا ہے. پیمس میں نا یہ ہراسمنٹ کے ایشوز پہ پہلے تو ہم نے کوشش کی, ہم نے نرسز کو انوائٹ کیا وہاں, ان کی ہیڈ سے ہم نے کانسنٹ لیا. نرسنگ ایسا سیکٹر ہے جہاں پر بہت سی ورکنگ کلاس خواتین کرسچنز موجود ہیں, سبھی ہیں. تو وہ نرسنگ انسٹیٹیوٹ ہے ایکچولی. تو ہم نے ان سے کہا کہ جی ہم آپ کو اویئرنیس سیشن دینا چاہتے ہیں ہراسمنٹ پہ. اوکے. تو ہم نے وہ پورا لا ایکسپلین کیا ان کو, سیکشل ہراسمنٹ ایٹ ورک پلیس 2010 کا جو. ٹھیک ہے. تو وہ ہم نے جب کر رہے تھے تو بہت ساری نرسز نے وہاں بتایا خود, پھر انہوں نے کہا ہر دوسری بندی جو ہے اس کے ساتھ یہ انسیڈنٹس ہوتے ہیں. تو اتنی زیادہ ہراسمنٹ. انہوں نے کہا آپ لوگوں نے جو ہمیں انڈرسٹینڈنگ دی ہے اس لا کی یہ ہمیں پتہ ہی نہیں. ہم نے کہا یہ تو تم ڈسپلے کر لو ادھر تمہارے تو انسٹیٹیوٹ, کیونکہ یہ ہراسمنٹ کا جو لا ہے یہ تو مطلب اکارڈنگ ٹو لا ہے کہ آپ یہ ڈسپلے کریں, اور ہراسمنٹ کمیٹی بھی ہونی چاہیے وغیرہ وغیرہ سب چیزیں. تو پھر وہاں پر بہت پہلے یہ ایک انسیڈنٹ ہوا عجیب سا. آپ نے ریلیجن کی بات کی کہ جیلسی کی بنیاد پہ وہاں ایک جو کانفلکٹ سامنے آیا وہ اتنا جان لیوا تھا عجیب سا کہ انہوں نے پروموشن دی ایک نان مسلم نرس کو, اور اس کو ہیڈ بنا دیا نرسز کا. تو وہ جب ہیڈ بن گئی تو جو باقی جو تھی نرسز وہ میجورٹی سے ان کو بہت برا لگا. انہوں نے کہا اس کو ہیڈ بنا دیا, دیکھو یہ کرسچن ہے اس کو ہیڈ بنا دیا. تو انہوں نے پروپیگنڈا کیا. انہوں نے پھر جو اتنا سکسیزفلی کیا کہ وہ اس پر انہوں نے بلاسفیمی کے چارجز لگائے, اور باقاعدہ اس جو ان کا پریمیسز تھا وہاں سے ان کو دائرہ بنایا ہوا تھا نرسز نے ایسے, وہ بیچ میں بیچاری, اور ان کو مارا بھی, اپنی ہیڈ کو مارا مورا یہ وہ. پھر اس کی جان بچانے کے لیے لوگوں نے انٹروین کیا, کسی طریقے سے اس کو وہاں سے نکالا گیا. لیکن دیکھیں اس کی جاب بھی وہ نہ کر سکی, وہاں سروائیو نہ کر سکی, وہ ساری چیزیں اس سے چھین لی گئیں صرف اس کے ریلیجن کی آئیڈینٹی کی بنیاد پر. اس کو ایک کی پوزیشن اس کو مل گئی جو کہ ڈائجسٹ نہیں ہو سکی اس کے جو کولیگز ہیں, اور انہوں نے اس کو ایک اور ایشو میں انڈلج کر لیا. تو چیزیں اتنی خراب ہو جاتی ہیں, ڈینجرس ہو جاتی ہیں. تو یہ آپ نے کہا نا کہ ورک پلیس پہ, تو ورک پلیس پہ یہ جو ڈبل ہراسمنٹ جس کو میں نے ایکسپلین کیا نا یہ بڑی عجیب ہے, اور اس کو سم ٹائم لوگ ایکسپلین بھی نہیں کر رہے ہوتے, خاموشی سے فیز آؤٹ ہو جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اس سے پہلے کہ میری فیملی میری کمیونٹی کو کوئی بڑا نقصان مل جائے تو مجھے چھوڑ دینا چاہیے سب. دیکھیں ہر کسی کا رائٹ ہے نا کہ اس کو سیکیورٹی بھی ملے, اس کو جاب بھی کرے, وہ اکنامکلی آگے بھی بڑھے. وہ اچھا رومانہ, آپ کا سیاسی جماعتوں کے ساتھ کیسا ایکسپیرینس رہا ہے جب لیجسلیشن کی بات آتی ہے یا ایکچوئل پالیسیز کی بات آتی ہے ریلیجس مائنورٹی سے ریلیٹڈ؟ ویری کرتا ہے, مطلب مکس سا ایکسپیرینس ہے. چلے میں نام نہیں لیتی, لیکن ڈفرینٹ پولیٹیکل پارٹیز کی جو لیڈرشپ ہے, کئی ٹاپ اور کئی سیکنڈ ٹیئر والے لوگ جو ہیں ان کے ساتھ ملنا ہوا. تو ایک بڑی جماعت کے ٹاپ لیڈرشپ کے ساتھ بیٹھنے کا موقع ملا. تو جب میں ان کو کچھ لاز جو ہیں وہ بتا رہی تھی اور اس کی امپلیکیشنز آن مائنورٹیز ایکسپلین کر رہی تھی, تو میں جب کر رہی تھی تو انہوں نے مجھے بڑے صبر سے سنا. میں حیران تھی, انہوں نے مجھے کہیں انٹرپٹ نہیں کیا, انہوں نے مجھے بڑے صبر سے سنا اور سارے ایشوز کو سمجھا. اور ایٹ دا اینڈ انہوں نے اپنی لیڈرشپ کے سامنے کہا کہ اس سے پہلے میری ٹیم کے لوگوں میں سے کسی نے مجھے ان لاز کو اس طرح سے سمجھنے کے لیے میری مدد نہیں کی, مجھے ایکسپلین نہیں کیا, تو مجھے اتنی انڈرسٹینڈنگ بھی اس سے پہلے نہیں تھی. تو سو تھینک یو ویری مچ.
تو میں سمجھتی ہوں کہ کہیں شاید انڈرسٹینڈنگ کا مسئلہ ہے، کسی نے بتایا بتایا ہی ہی نہیں، implications ہیں مائنورٹیز پہ، اور یا پھر پرائورٹی ایجنڈا نہیں ہوتا نا، تو شاید اس پہ بات ہی نہیں ہوتی ہے پارٹی کے اندر. تو یہ ایک انڈرسٹینڈنگ کا لیول مجھے نظر آیا وہاں. یہ کس ٹائم کی بات ہے؟ یہ میرا خیال 2013-14 کی بات ہے. تو ایک اور پارٹی سے ملنا ہوا، وہ بھی بڑی پارٹی ہے پاکستان کی، تو ان کو پوچھ بیٹھے ہم. میں نے کہا کہ جی سر دیکھیں نا، آپ نے یہ کیا کیا نا کہ آپ کی گورنمنٹ تھی 2010 میں، تو آپ کی گورنمنٹ کے، ہاں جی، آپ کی گورنمنٹ کے انڈر یہ ڈیسیجن کہاں سے آ گیا کہ اب پرائم منسٹر بھی نان مسلم نہیں ہوگا؟ 18ویں ترمیم کے اندر آیا نا. تو ہم نے کہا 18ویں ترمیم میں یہ کیسا ڈیسیجن ہو گیا، نہیں ہونا چاہیے تھا. تھوڑا مان بھی تھا ان سے، تھوڑا وہ ہو رہی تھی بحث کہ بھئی نہیں ہونا چاہیے تھا. تو وہ ان کے پاس کیا جواب ہونا تھا؟ تو بڑے مزے سے ان کے مطلب کافی سینئر پولیٹیشین کہتے ہیں دیکھیں اس وقت جو ہمارے الائنس تھا، ہمارے الائنس ٹوٹ جاتا تو جمہوریت نہ رہتی. تو دیکھیں یہ کون سا رسپانس ہے؟ دیکھیں مائنورٹی نے اس کی قیمت ادا کی اس جمہوریت کو قائم رکھنے کے لیے اور اس لائنس کو قائم رکھنے کے لیے، اور مائنورٹی کے لیے اتنا بڑا ڈیسیجن جو پتہ نہیں اب تاحیات ہے یا کبھی کوئی ہوگا کلیکٹیو ڈیسیجن اور یہ چینج ہوگا، مجھے نہیں پتہ. لیکن یہ رسپانس بڑا عجیب سا ہے نا. تو چلیں ساتھ ساتھ اپریشیٹ بھی کرتے ہیں کہ ابھی انہوں نے حال ہی میں مطلب ایک کانسٹیٹیوشنل پوزیشن جو ہے وہ فرسٹ ٹائم پاکستان میں کرسچن کینڈیڈیٹ کو ملی، ڈپٹی اسپیکر بنایا، ڈپٹی اسپیکر سندھ اینتھنی نوید صاحب. تو ہم ان کو اپریشیٹ بھی کرتے ہیں، آنر ہے یہ کر سکتے ہیں. بالکل صحیح ہے. اچھا آخری چند سوال ہے میرے آپ سے. آپ کو لگتا ہے کہ آپ پاکستان میں ایکول سٹیزن ہیں؟ نہیں. کبھی آپ اپنی مذہبی جو پریکٹسز ہیں ان کو اس طرح سے ادا کر سکتی ہیں فریلی پاکستان میں؟ نہیں. کبھی آپ کو لگتا ہے کہ آپ باہر نکلیں گی تو آپ سیف ہوں گی؟ نہیں. آخری سوال میرا، کیا آپ کو لگتا ہے کہ ایک ایسا ٹائم آئے گا جب آپ اس سے برعکس فیل کر رہی ہوں گی، یا کوئی اور کرسچن بچی یہ کہے گی کہ میں ایکول ہوں؟ ہوپ زندہ رہنی چاہیے، میری ہوپ ہے. پتہ نہیں میں زندگی میں اس وقت دنیا میں نہیں ہوں گی، شاید ہو رہا ہو، ہوپ ہے.